اب جو ہے نا وہ نہ کر بیٹھے، ضائع نہ کر بیٹھے، جب سمجھدار ہو جائیں گے پھر ان کو ان کا مال جو ہے نا وہ دے دیا جائے۔ چنانچہ یہی بات جو ہے نا سمجھائی جا رہی ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔ اس آیت کے دو معنی جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد بچے اور عورتیں ہیں، کہ اپنا سارے کا سارا مال اپنی عورتوں کو اور بیویوں کو نہ دے دیا کرو، اپنے بچوں کو نہ دے دیا کرو، کیونکہ یہاں پہ سفی کا لفظ آیا ہے، اور سفہا جو ہے نا یہ بیوقوف کو کہتے ہیں، کم عقل کو کہتے ہیں، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں عقل کم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو ناقصات العقل اور ناقصات الدین جو ہے نا وہ کہا ہے، لہذا یوں نہ کیا کرو کہ جو کمایا ہے، جو تمہاری جمع پونجی ہے، وہ ساری کی ساری جمع کر کے اپنی بیویوں کو دے دو، نہ ایسا نہ کیا کرو، اپنے بچوں کو سپرد کر دو، ایسا نہ کرو۔ ان کے اندر وہ سلیقہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ عقل نہیں ہے، وہ تو مال کو ضائع کر دیں گی۔ اور آپ دیکھیں نا عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیشن کی طرف جاتی ہیں، فضول خرچی کی طرف جاتی ہیں۔ کسی کو دیکھا اس نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، بس ان کا بھی جی للچانے لگ جاتا ہے کہ ہمارا لباس بھی ایسا ہو، ہماری خوراک بھی ایسا ہو، ہمارا مکان بھی ایسا ہو، ہمارے پاس بھی یہ نعمت ہو، یہ فراوانی ہو۔ تو عورتوں کی طبیعت کے اندر یہ بات ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی بس اسی طرح کی چیز جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کی، تو یوں وہ اپنا مال جو ہے نا فضول خرچی کے اندر برباد کرتی رہیں گی۔ اسی طرح بچے ہیں تو بچوں کو اتنی عقل ہی نہیں ہوتی، نہ سمجھ ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، ان کی توجہ زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ کھیل کود کی طرف ہوتی ہے، کھیلوں کے سامان کی طرف ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا سرمایہ ان کو دے دو گے تو وہ تو کھیل کود کے اندر ہی اڑا دیں گے۔ آج پتنگ بازی میں جناب اتنے روپے خرچ ہو رہے ہیں، آج جناب کرکٹ کا سامان لایا جا رہا ہے، آج فلاں چیز کا سامان جو ہے نا وہ تو انہی چیزوں کے اندر اپنا مال برباد کر دیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، کہ عورتوں اور بچوں کو اپنا مال جو ہے نا وہ سپرد مت کیا کرو، یعنی سارا مال ان کو جو ہے نا وہ نہ دے دیا کرو تاکہ تم خالی ہاتھ ہو جو اور وہ تمہارے مال کو جو ہے نا وہ ضائع کر بیٹھیں، اس طرح جو ہے نا وہ نہ کیا کرو۔ اور دوسرا قول یہاں سے یہ مراد ہے کہ یہاں سے بھی یتیم بچے مراد ہیں۔ یتیم بچے بھی دو طرح کے ہیں، کچھ سمجھدار ہیں، کچھ بے وقوف ہیں۔ ہاں جو بلوغت کو پہنچ گئے ہیں وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب جو بلوغت کو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں وہ جو ہے نا ابھی کم عقل ہیں، ان کے مال کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تمہارے ماتحت ہے، تمہارے پرورش کے اندر ہے، لہذا ابھی ان کو ان کا مال جو ہے نا سپرد نہ کیا جائے۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلوغت کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے نا، وہ اتنی سمجھداری کا زمانہ نہیں ہوتا، چونکہ پیچھے جو ہے نا وہ بچپن گزرا ہوتا ہے، تو بچپن کے اثرات بلوغت کی ابتدائی زمانے کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو تھوڑا سا عمر بڑھتی جائے گی تو اس کی عقل کے اندر پختگی جو ہے نا وہ آتی جائے گی، ابتدائی زمانہ جو ہوتا ہے وہ بچپن والی زمانہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو شریعت نے یہ کہا کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل ہیں، ان کو اپنی نفع اور نقصان کا پتہ نہیں ہے، اپنے خیر اور شر کو پہچانتے نہیں ہیں، اچھے برے کی ان کی تمیز نہیں ہے، تو ایسے بچوں کو اور ایسے بے وقوفوں کو اپنا مال جو ہے نا وہ سپرد مت کیا کرو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 بندوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور اپنی بد اخلاقی کو چھوڑتی نہ ہو، یہ اس کو سمجھاتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے، اپنا جو ہے نا دامن اس سے بچا لے۔ اگر نہیں بچاتا تو حدیث کی روشنی میں اس بندے کو دیوس کہا جاتا ہے، اللہ اس بندے کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرا بندہ وہ جس نے کسی کو مال بطور قرض دیا ہوا ہے اور جو ہے نا اس کے اوپر گواہ نہیں بنایا ہوا، اب یہ اس سے مطالبہ کرتا ہے، سارا مال تو اس کو دے دیا، خود کنگلا ہو گیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس سے مطالبہ کرتا ہے، وہ منکر ہے جی،
اب یہ مطالبہ کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، گواہ تو درمیان میں ہے کوئی نہیں. اب بات جو ہے نا لڑائی جھگڑے تک، فتنے فساد تک، بعض اوقات قتل و غارت تک پہنچ جاتی. اس کی بے وقوفی کی وجہ سے شریعت کا کتنا پیارا حکم ہے کہ جب کسی کو قرضہ بھی دو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، لین دین کرو، تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو. تم نے کیوں نہیں گواہ بنایا؟ تو بالخصوص تاجر حضرات کے لیے اس کے اندر جو ہے نا بڑا سبق ہے کہ جس وقت بھی معاملہ کرو، خاص طور پہ جو ہے نا تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، روپیہ پیسہ کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، ضرور کسی نہ کسی کو جو ہے نا وہ گواہ بنا لیا کرو، یا کم سے کم لکھ لیا کرو، تحریر کر دیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بے وقوفی کی وجہ سے چونکہ یہ لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچی ہے، اگر یہ گواہ بنا لیتا، تحریر کر لیتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اللہ ایسے بے وقوف کی بھی دعا کو قبول جو ہے نا وہ نہیں کرتا. اور تیسرا بندہ وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے صفی کو مال دینے سے منع کیا ہے، یہ صفی کو مال دیتا ہے. گویا کہ وہ تو بیچارہ نادان تھا، بچہ تھا، کم عقل تھا، کم فہم تھا، عقل اتنی پختہ نہیں تھی، اس نے اس کا مال اس کو سپرد کر دیا، اب وہ ضائع کر بیٹھا. اپنا وہ مال ضائع کرنے میں اس بندے کا، اس کا مال ضائع ہونے میں اس بندے کا جو نا کردار ہے، تو اللہ ایسے بے وقوف کو بھی جو ہے نا اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے اس کو منع کیا، لا تؤتوا السفہاء، بے وقوفوں کو اموالکم، اپنا مال نہ دو. اس نے پھر بھی جو ہے نا اس کو مال جو ہے نا وہ دے دیا. التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. انسان کتنی محنت سے مال کماتا ہے، یہ مال دنیا کے اندر قیام کا ذریعہ ہے. دنیا کے اندر رہنے کے لیے، دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے ہر انسان کی ضرورت ہے. وہ اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرے گا؟ مال کے ذریعے. کھانے کی ضرورت ہے، کہاں سے پورے کرے گا؟ مال کے ذریعے. پہننے کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، کیسے پوری کرے گا؟ مال کے ذریعے پورے کرے. مال نہیں ہوگا ضروریات پوری نہیں ہوگی. اس لیے مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ. تو یہ تمہاری دنیا کے اندر قیام کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر رہنے کا جو ہے نا وہ ذریعہ ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مال کو بیجا جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اپنے مال کو، اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے مال کو ضائع کرتے ہیں. اللہ نے بے وقوفوں کو مال دینے سے منع کیا ہے، یہ خود جو ہے نا اپنا مال جو ہے نا وہ خود ہی جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے. تو کتنی بری بات ہے. کئی بندے دیکھیں بڑی محنت کا کمایا ہوا مال جو ہے نا کھیل کود کے اوپر لگا دیتے، جوا کھیل دیتے ہیں. ان سے بڑا بھی کوئی کم عقل ہوگا؟ فضول رسموں کے اندر جو ہے نا بیجا پیسے جو ہے نا وہ لٹائیں. شادی بیاہ کی رسموں کے اندر فضول جو ہے نا خرافات کے اندر جو ہے نا پانی کی طرح پیسہ جو ہے نا وہ بہایا جا رہا ہے. لائٹنگ ہو رہی ہے، پوری گلی میں لائٹنگ کرائی ہوئی ہے، بیٹے کی شادی ہے جی، چراغا کیا ہوا ہے جی، مہندی کی رسم ہو رہی ہے جی، ناچ گانے والے بلائے ہوئے ہیں جی، کثیر رقم دے کر ہلا گلا ہو رہا ہے جی، عیاشی ہو رہی ہے جی، شراب نوشی ہو رہی ہے جی، زنا کاری. ان ساری چیزوں کے اوپر پیسے لگتے ہیں. حلال کی آمدن جو ہے نا حرام طریقے کے اوپر خرچ کر دے ہو، کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ اسی طرح غم کا موقع ہو، ہم کیسے پیسہ بہاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم ثواب کا کام کر دیں. کوئی بندہ فوت ہو گیا جی، تیجا کر دیں جی، آج ساتواں کر دیں جی، آج 10واں ہو رہا ہے جی، آج 40واں ہو رہا ہے جی، آج برسی ہو رہی ہے جی، آج ختم شریف ہو رہا ہے جی. 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر ہم کیسی کیسی خرافات کرتے ہیں. شب برات کے موقع کے اوپر کیسی کیسی ہم خرافات کرتے ہیں. شریعت کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دور دور کا کوئی واسطہ نہیں. خدا را ان چیزوں سے بچیے، ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور پھر یہ ایسی چیزیں کہ آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، کسی کو منع کیا جائے، سمجھایا جائے، بھائی رسم ہے، رسم کل ہے، کیوں نہیں اس کو چھوڑتے؟ ہاں جی ہے تو رسم، بس کیا کریں گی، برادری کی ٹھہرنے نہیں دیتی. یہ برادری کل کیا آپ کو اللہ کے عذاب سے بھی بچائے گی؟ قطعاً نہیں. وہاں آپ کے کوئی بھی کام نہیں آئے گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہ تمہاری برادری کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. اللہ کے عذاب سے تم کو بچا جو ہے نا وہ نہیں سکتی.
بہرحال ان چیزوں سے خود بھی جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، اپنے مال کو ضائع کرنے سے بھی بچانا چاہیے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بیوقوف کو مت دو، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اپنا سارا مال مت دو، کم عقل ہے، خراب کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ بچوں کو بھی جو ہے نا وہ مت دو۔ اور پھر دیکھیں نا اللہ رب العزت نے فرمایا التی جعل اللہ لکم قیاما، اس میں تمہاری زندگی کا قیام ہے، اس میں تمہاری زندگی کی بقا ہے، زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، اس کی حفاظت کا جو ہے نا وہ حکم ہے، نہ کہ فضول خرچی کا حکم ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوگا۔ ایک ڈاکو ہے، آپ کا مال چھیننا چاہتا ہے، آپ نہیں اس کو دیتے، وہ گولی چلا دیتا ہے، خدا نخواستہ جو ہے یہ بندہ مر جاتا ہے جی، اپنے مال کو نہیں چھوڑتا، وہ بے شک چرا کے لے گیا، لیکن یہ مرنے والا بندہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کے اندر بڑا شہادت کے رتبے تک پہنچے۔ تو مال کی حفاظت کے کرنا بھی جو ہے نا وہ بہت بڑے اجر کی ثواب ہے۔ شریعت نے اس کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے، اگر حفاظت نہیں کرو گے تنگ دست ہو جاؤ گے۔ کیسے تمہاری زندگی کا جو ہے نا قیام کیسے رہے گا؟ اللہ نے تو اس کو قیام کہا ہے، قیاما، تنگ دستی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خام خواہ تنگ دست اپنے آپ کو مت بناؤ۔ ایک تو وہ فقر ہے نا، تنگ دستی ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، ایک ہے کہ ہم نے مال کمایا ہے اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے خود ہی جو ہے نا ہم نے ضائع کر دیا ہے، خود اپنے آپ کو ہم نے تنگ دست بنا دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قریب ہے کہ تنگ دست اور فقیر آدمی جو ہے نا اس کی تنگ دستی اس کو کفر کی طرف لے جائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایسے علاقوں کے اندر جہاں پہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بے دین لوگ جو ہے نا کس طرح وہاں پہ محنت کرتے ہیں، شیعت وہاں کتنی تیزی سے جو ہے نا پھیل رہی ہے، پرویزیت کا ادھر جو ہے نا کتنی تیزی سے جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے، رضاحانیت وہاں کتنی تیزی سے وہ کیسے پھیل رہی ہے؟ وہ مال لگاتے ہیں، مال دے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ تنگ دست نہ ہو تو کفر کی طرف مائل نہ ہو۔ بے شک ان کی ایمان کی بھی کمزوری ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہاری تنگ دستی تمہیں کفر کی طرف لے جائے۔ یہ ہمارا پنجابی کے اندر ایک محاورہ بھی ہے کہ غریب آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ وہ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ بیچارے روٹی کی خاطر جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ایسی تنگ دستی سے جو ہے نا ہم سب کو جو ہے نا وہ بچائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، ہاں بے وقوفوں کو اپنا مال جو ہے نا مت دو، یہ تمہاری قیام، اللہ نے اس کو تمہاری زندگی کا قیام کا ذریعہ جو ہے نا وہ بنایا ہے۔ وارزقوہم فیہا وکسوہم، ہاں ان کو کھلاتے پلاتے رہو، اگر تمہارے بال بچے ہیں، بیوی ہے، ان کا نان نفقہ پورا کرو، ان کو کھلاؤ، ان کے اخراجات پورے کرو۔ وَقْسُوهُمْ، ان لباس ان کی ضرورت ہے ان کو پہناؤ۔ یہ شریعت نہیں کہتی کہ جو نا مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ اور بخل کا مظاہرہ کرو۔ اپنے اہل و عیال کی جو جائز ضروریات ہیں خامند کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ یہ جو نکاح ہوتا ہے نا، نکاح عقد ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکاح کا جس وقت عقد قبول کرتا ہے تو دولہا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد یہ جو میری بیوی بنی ہے اس کا نان، نفقہ، خرچہ، لباس، رہائش، علاج، معالجہ، دوائی، دارو، یہ ساری میری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور ساتھ ہی فرمایا تم سب سے بہترین میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں باہر عیاشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، گھر بیوی بیچاری جو ہے نا اس کے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کی صحیح طرح خوراک نہیں ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے جی، بیمار ہیں جی، ننگے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں جی، ان کی کوئی فکر نہیں، باہر خود جو ہے نا بدماشیاں کر رہے ہیں جی۔ نہ، ایسا نہ کریں، یہ برا انسان ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے نا وہ اچھا ہو۔
تو اپنے بچوں کی بھی فکر کیا کریں، اپنے بیوی کی بھی جو ہے نا وہ فکر کیا کریں۔ شریعت کہتی ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو کھلاؤ بھی، ان کو پلاؤ بھی، ساری جائز ضروریات ان کو جو ہے نا پوری کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نرمی والی بات ان سے کہو۔ وہ نرمی والی بات کیا ہے؟ بھائی تمہارا ہی ہے، میرا کون سا ہے؟ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو انہوں نے مال کمایا تھا، ساتھ لے گئے تھے؟ نہیں، ترکے کی صورت میں ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو اپنے بچوں کو، بیویوں کو یوں کہ نرمی والی بات کرے، جو میں نے کمایا ہے آپ کا ہی ہے، میں نے کچھ قبر دے وچ میں نال تے نہیں لے جانا۔ اور اگر یتیم کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں تو پھر تو اور جو نا آسان ترجمہ ہو جاتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اس یتیم کو آپ یہ کہیں وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اسی کے مال سے اس کو کھلاؤ بھی اور اس کو پلاؤ بھی، اور نرمی والی بات کہتے ہوئے اس کو یوں کہو بھائی مال کے اصل مالک تو تم ہی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے عارضی طور پہ مجھے اس کا نگران جو ہے نا وہ بنایا ہے، تمہاری پرورش کی ذمہ داری میری ہے، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تسلی رکھو یہ تمہیں ہی ملے گا، یہ تمہارا ہی مال ہے، میں لے کے بھاگتا نہیں۔ تو نرمی والی ایسی بات جو ہے نا ان کو کہہ دو، ان کو تسلی بھی ہو جائے گی اور مال کی حفاظت بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اب جب مال ان کو سپرد کرنا ہے نا تو یوں نہیں ان کو سپرد کر دینا، شریعت کہتی ہے ان کی پہلے آزمائش کرو۔ مثال کے طور پہ یتیم کی آزمائش یوں کرو، اس کو کچھ پیسے دو اور اس کو بازار سے یہ چیز لے کے آؤ۔ اب دیکھو وہ معاملہ کیسے کرتا ہے، سودا کیسے کرتا ہے، خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، جو پیسے اس کو دیے ہیں جو بچے ہیں باقی پیسے واپس لے کے آیا ہے کہ نہیں لے کے آیا۔ اچھا جو چیز خرید لے کے آیا ہے وہ چیز صحیح ہے یا خراب ہے، کھوٹی ہے یا کھری ہے، کیسے اس نے جو نا معاملہ کیا ہے، اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، خیر اور شر کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، اچھے برے کی تمیز اس کو آ گئی ہے کہ نہیں اگر آ گئی ہے تو شریعت کہتی ہے اب اس کا مال اس کو سپرد کر، آزمائش کرو، امتحان اس کا لو، ٹٹولو اس کو کہ اس کے اندر جو ہے نا اتنی عقل اس کی پختہ ہو گئی ہے کہ اپنا نفع نقصان پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ تو یہ جو پہچان کرنی ہے، یہ جو آزمائش کرنی ہے، اس سے پہلے اس کی تربیت ہے۔ ظاہر بات ہے پہلے تربیت ہوتی ہے، بعد میں جو نا امتحان ہوتا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو امتحان نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یتیم آپ کی کفالت کے اندر ہے یا جو بچے آپ کی کفالت کے اندر ہیں ان کی تربیت بھی کرے اور پھر جو نا ان کی آزمائش بھی کرے اور امتحان بھی لیں۔ تو اس سے امتحان کا اسلوب بھی جو نا ہمیں سمجھ آ گیا کہ امتحان بھی جو نا وہ لینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ٹکڑے سے استدلال کیا ہے کہ نابالغ بچے کی خرید و فروخت اس کی ولی کی اجازت کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ درست ہے، اور دیگر ائمہ نے تو بالکل انکار کیا ہے کہ نابالغ بچے کی خرید و فروخت اور تجارت جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ یہ آزمائش اور امتحان کب تک ہونی ہے جی؟ حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ نکاح کی عمر کو پہنچنا بلوغت کی عمر کی طرف جو نا اشارہ ہے، اس کے بالغ ہونے کی جانب جو نا وہ اشارہ ہے۔ اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس عمر میں یہ بالغ ہوتا ہے، جب وہ بلوغت کی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب علماء نے اس ٹکڑے سے یہ اختلاف کیا ہے کہ بلوغت کی عمر کون سی ہوتی ہے، بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جس وقت اس کو احتلام ہوتا ہے، اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے جس وقت اس کو حیض آتا ہے، ماہواری جو ہے نا وہ آتی ہے، اس وقت جو ہے نا وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ علامتیں نہ ظاہر ہوں، بسا اوقات بچے بچیاں کمزور ہوتی ہیں، یہ علامات نہیں ظاہر ہوتی، دیر تک نہیں ظاہر ہوتی، تو پھر اس کی آخری حد کیا ہے؟ تو جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 15 سال کی جو عمر ہے یہ بچے اور بچی کی بلوغت کا زمانہ، 15 سال ہو گئے پورے، بچہ بالغ ہو گیا، لڑکی بھی جو ہے نا وہ بالغ ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لڑکی کی بلوغت کی عمر جو نا، اگر بلوغت کی علامات پہلے ظاہر نہ ہوں تو 17 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہوتی ہے، اور لڑکا جو ہے نا وہ 18 سال کی عمر کے اندر بالغ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اس وقت ہے جس وقت بلوغت کی علامت جو ہے نا وہ ظاہر نہ ہو۔ بعض علاقوں کی بچوں کی صحت جو ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ جلدی جوان ہو جاتے ہیں، جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، 12 سال 13 سال کی عمر میں بھی جو ہے نا اگر کوئی بچہ بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر بلوغت کے احکام جو ہے نا وہ جاری ہوں گے۔
حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ بلوغت تک پہنچ جائیں، بالغ جو ہے نا وہ ہو جائیں، پھر اس کو جو ہے نا اس کا مال جو ہے نا اب بالغ بھی ہو گیا جی، عقل بھی پختہ ہو گئی ہے جی، اب اس کا مال اس کو سپرد کر دو، اب اس کا مال جو ہے نا اپنے پاس نہ رکھو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم محسوس کرو، اگر تم جان لو ان کے اندر عقل مندی، دنائی، تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال جو تمہارے پاس نگرانی کے طور پر اور حفاظت کے طور پر رکھا ہوا تھا وہ ان کو دے دو، لیکن خیال کرنا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، جتنی دیر تک تمہارے پاس ان کا مال ہے نا، نہ حق طریقے سے نہ کھانا، اس کے اندر اس کو بے جا طریقے سے مت اڑانا، یتیم کے مال کی حفاظت تم نے کرنی ہے، لا تأکلوها اسرافا، حد سے باہر نکلتے ہوئے اس کو مت جو ہے نا استعمال کرنا اور مت جو ہے نا اس کو کھانا، وبدارا ان یکبروا، اور جلدی جلدی اس کو کھانا تاکہ یہ اب بلوغت کی عمر قریب آ رہی ہے، یہ تو بڑا ہو جائے گا، جب بڑا ہو جائے گا میرا مال جو اس کا مال جو ہے اس کے سپرد کرنا پڑے گا، پھر میرا تصرف نہیں رہے گا، میں اس کے اندر خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی جو ہے نا اس کے مال سے جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے، اس خوف سے کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو میرے ہاتھ سے اس کا تصرف جو ہے نا وہ نکل جائے گا، اختیار ختم ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ لا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، ایسے جو ہے نا وہ نہ کرو، اور اشارہ جی اس بات کی طرف کہ غیر مصرف کے اندر بھی جو ہے نا وہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے سوچو بچار بھی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ جلدی جو ہوتی ہے یہ شیطان کی جانب سے جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور یہ عام قانون ہے، اگر اپنا مال بھی خرچ کرنا ہو نا پہلے سوچو بچار کیا کریں، شرعی لحاظ سے میرا اس میں نقصان تو نہیں ہے کوئی، اگر نقصان ہو تو ایسی جگہ پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، پھر ایک اور اصول بیان کیا، اگر تم غنی ہو، مالدار ہو، تو پھر اس میں سے کوئی چیز نہ لو، اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچاؤ، اور اگر تم فقیر ہو تو پھر تم جائز طریقے سے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق جائز طریقے سے تم جو نا اس کو کھا سکتے ہو، اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ وہ جائز طریقے سے کھانے کا کیا جو ہے نا طریقہ کار ہے، شریعت نے اس کے جو نا مختلف طریقے جو ہے نا وہ لکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، ضرورت سے زائد جو ہے نا وہ نہ کھاؤ، ایک یہ ہے کہ یتیم کا مال جو نا اپنے ساتھ تجارت کے اندر لگا لو، نفع تھوڑا سا نفع جو نا خود لے لو، باقی نفع اس کے لیے جو نا وہ رکھ لو، اور ایک یہ ہے کہ یتیم کے مال سے تھوڑا سا قرضہ لے لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، جس وقت ضرورت پوری ہو جائے گی یتیم کے قرضہ جو نا اس کو جو نا وہ چکا دو۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، جس وقت آپ خلافت کے منصب کے اوپر آئے، آپ نے کہا کہ بیت المال کے اوپر میری حیثیت اس طرح ہے جس طرح متولی کی حیثیت یتیم کے مال کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ حیثیت آپ نے جو ہے نا نمایاں کی، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کچھ ہو تو پھر میں بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتا، اور اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو بیت المال سے اتنا لے لیتا ہوں کہ میرا گزر بسر ہو جائے، پھر جب میرے پاس آ جاتا ہے تو میں واپس کر دیتا ہوں، یعنی بطور قرض جو ہے نا وہ لیتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات بھی جو ہے نا وہ سمجھ آئی کہ یہ بطور قرض جو ہے نا اس سے لے لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، جب مال آ جائے پھر اس کو جو ہے نا واپس کر دے۔ اور علماء نے یہاں سے یہ اصول بھی نکالا کہ یہ صرف یتیم بچے کے متولی کی جو ہے نا وہ حقوق کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ جو بندہ جس چیز کا جو چیز اس کے ماتحت ہے اس کے ساتھ بھی یہی جو ہے نا وہ حکم ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ مدرسہ چلا رہا ہے، اب اس کے پاس مدرسے کا فنڈ ہے، کوئی بندہ مسجد چلا رہا ہے، مسجد کا متولی ہے، اس کے پاس مسجد کا فنڈ ہے، کوئی بندہ جو ہے نا عشر کمیٹی کا چیئرمین ہے، کوئی بندہ جو ہے نا زکوٰۃ کمیٹی کا جو ہے نا وہ چیئرمین ہے، تو یہ جو اس کے پاس کوئی بندہ بیت المال کا جو ہے نا وہ چیئرمین بنا ہوا ہے، تو کوئی بندہ جو ہے نا پورے ملک کا وزیر خزانہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے خرچ کرتا رہے، اپنی مرضی کرتا رہے، نہیں، اس کی حیثیت امین کی ہے، امانت والی حیثیت ہے، یہ مال اس کے پاس امانت ہے، اگر اس میں گڑبڑ کرے گا تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اسی لیے اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کفا باللہ حسیبا، اللہ حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔
لہذا ان چیزوں سے بچو اور ان چیزوں کے اندر خیانت کرنے سے بچو. اسی طرح یتیم کے مال کے اندر بھی خیانت کرنے سے بچو. پھر ایک اور اصول جو ہے نا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, جب یتیم کا مال اس کو واپس کرو, اس کے سپرد کرو, تو بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم جو ہے نا گواہ مقرر کر لو, تاکہ کل لڑائی تک نوبت نہ آئے, وہ انکار نہ کر سکے اور لڑائی تک جو ہے نا وہ نوبت نہ آئے. اور جس وقت تم سرپرست بنائے گئے تھے اس وقت بھی گواہ مقرر کر لو, لو جی یہ یتیم میرے سرپرستی میں آیا ہے, میری کفالت میں آیا ہے, اس کا اتنا مال ہے میرے پاس, اور جس وقت اس کا مال اس کو سپرد کیا جا رہا ہے اس وقت بھی گواہ بنا لو, تاکہ جو ہے نا کل لڑائی تک نوبت جو ہے نا وہ نہ آئے. اور شریعت کے ان اصولوں کو فالو کرو. اگر نہیں کرو گے, شریعت کے ان اصولوں کو توڑو گے, اللہ کہتے ہیں کفا باللہ حسیبا, اللہ حساب کتاب لینے والا کافی ہے. یہاں تک جو ہے نا یتیم کے احکام تھے. آگے کچھ وراثت کے احکام آئیں گے, پھر درمیان میں ایک آیت جو ہے نا یتیم کے متعلق جو ہے نا وہ آئے گی. انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اس کا ذکر ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.